بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات، 28واں پارہ الحمدللہ شروع ہو رہا ہے۔ اس پارے میں 9 صورتیں ہیں اور سب کے سب مدنی صورتیں ہیں، یعنی وہ صورتیں ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں یا ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ مدنی صورتوں میں عموماً احکام کا بیان اور اسلامی ریاست کی تشکیل کی ہدایت ہوتی ہے کہ اسلامی حکومت قائم کرنی ہے۔ اس سورہ کا نام المجادلہ ہے۔ پہلی سورہ جو ہے 28ویں پارے میں، اس سورہ کا نام المجادلہ ہے۔ اس میں 22 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس بات کی اس سورہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس سورہ کی ہر آیت میں اللہ کا نام موجود ہے۔ آپ پڑھیں گے تو کوئی بھی آیت اللہ کے نام سے خالی نہیں ہے۔ اس سورہ کی ہر آیت میں اللہ کا نام موجود ہے۔ اس سورہ کی پہلی آیت میں ایک خاص مسئلہ بیان ہوا ہے جس کو مسئلہ زہار کہتے ہیں، جس کی تفصیل ہدایہ وغیرہ میں فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سورہ کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اس آیت میں کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تجھ سے جھگڑتی تھی اپنے شوہر کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتی تھی، اور اللہ تم دونوں کے سوال و جواب سنتا تھا۔ بے شک اللہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اس آیت کی شان نزول اس طرح سے ہوئی کہ دور جاہلیت میں ایک رسم چلی آ رہی تھی کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا تھا کہ تم میری ماں ہے یا میری ماں کی طرح سے ہو، تو وہ بیوی اس کے اوپر حرام سمجھی جاتی تھی۔ دور جاہلیت میں یہ رواج شروع سے پڑا ہوا تھا، چلا آ رہا تھا۔ اسلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب پھیلی تو ایک صحابی تھے اوس بن الصامت، انہوں نے اپنی بیوی کو اس طرح کا جملہ کہہ دیا کہ تم میری ماں ہو۔ اب ظاہر بات ہے یہ پھر دوڑتے ہوئے حضور کے پاس گئے اور ان کی بیوی بھی حضور کے پاس گئی کہ اب تو میری بیوی میرے اوپر حرام ہو گئی ہے، اور وہ عورت پریشان تھی کہ اب کیا ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ اب تک میرے اوپر کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہے، اس طرح کا کوئی حکم نازل ہوتا ہے اللہ کی طرف سے تو میں تم کو بتاؤں گا۔ اتنے میں وہ عورت اللہ کے سامنے میں خوب روئی، گڑ گڑائی کہ میرا کیا ہوگا، میرے بچے کا کیا ہوگا، اس میں میرا کیا قصور تھا وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کا اس کا رونا پسند آیا اور اللہ تعالیٰ نے آگے ایک آیت نازل فرمائی، اور اس آیت میں اللہ نے یہ فرمایا والذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم۔ اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو ماں کہہ دیں تو وہ ان کی ماں نہیں ہو جاتی، اور ان کی ماں تو وہ ہے جنہوں نے ان کو جنا ہے، جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کر دیا کہ اسلام میں کوئی کسی کی ماں نہیں ہو جاتی ہے۔ ماں وہی ہے اصلی ماں جس نے اس کو جنا ہے اور پیدا کیا ہے، اور کسی کو ماں کہہ دینے سے ماں نہیں ہوتی۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے تعلق سے یا اس طرح کا کوئی عمل کرے، حرکت کرے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کفارہ کو لازم کر دیا ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرے، غلام نہ ہو تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، جو اس کی استطاعت نہ رکھتے ہوں وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ اس کو کفارہ زہار کہتے ہیں، قرآن میں موجود ہے۔ آج اگر کوئی اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تو میری ماں ہے تو بیوی حرام تو نہیں ہوگی، لیکن اس جملہ کے کہنے کی وجہ سے اس کے اوپر ایک جرمانہ عائد ہوگا جو ابھی ہم نے بتایا آپ کو۔ آگے اس سورہ کے اندر بہت سارے ہدایات و احکام ہیں۔ مثلاً
کانا پھوسی کرنا یہ غلط بات ہے۔ 3 آدمی ہیں تو 2 آدمی ایک طرف بیٹھ گئے اور آہستہ آہستہ گفتگو کر رہے ہیں، ایک آدمی بیٹھا ہوا سوچے گا کہ یہ میرے بارے میں کچھ بول رہا ہوگا، نہیں، جو کچھ بولنا کھل کے صاف ستھرے انداز میں تم بات پیش کرو، اس سے منع کیا اللہ نے۔ آگے اللہ نے مومن کی یہ شان بیان کی ہے کہ مومن اللہ سے مخالفت کرنے والوں سے دوستی نہیں کرتے ہیں، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں، بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں۔ فرمایا اللہ نے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والوں کو تم نہیں پاؤ گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرنے والے سے محبت کرتے ہوں، اگرچہ وہ ان کے باپ کیوں نہ ہوں، اگرچہ وہ ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ حضرات صحابہ کرام کی یہی شان تھی کہ کافر اگر باپ بھی ہوتا تھا، کافر اگر بھائی بھی ہوتا تھا تو ان سے ہرگز دوستی نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ بہت سارے واقعہ حضرات صحابہ کرام کے نقل کیے گئے ہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، میدان میں جب لڑنے کے لیے گئے، یہ مسلمان ہیں، باپ کافر ہے، کافر کی طرف سے باپ لڑ رہا ہے، مسلمان کی طرف سے بیٹا لڑ رہا ہے۔ جب بھی یہ گھوڑا پہ بیٹھ کے آگے بڑھتے ہیں لڑنے کے لیے تو آگے سے باپ آ جاتا ہے، کافر باپ ڈسٹرب کرنے کے لیے، وہ اپنے گھوڑا کو گھما لیتے ہیں بائیں، پھر باپ گھوم کر کے بائیں طرف آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے گھوڑا کو دائیں گھما لیتے ہیں۔ باپ نے بہت پریشان کیا تو تلوار اٹھایا اور مارا اپنے باپ کی کھوپڑی پر، وہ اس کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ یعنی بتایا کہ اگر باپ بھی کفر کی شکل میں آ جائے تو صحابہ کرام کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ اور بھی اس طرح کے کئی واقعہ، ابوبکر صدیق نے بھی عبد الرحمن اپنے بیٹے کے مقابلے میں جنگ لڑی، مصعب بن عمیر نے بھی اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا، حضرت عمر نے اپنے ماموں عاصم بن ہشام کو جو کافر تھا لڑنے کے لیے آیا تھا ان کو قتل کیا، علی بن ابی طالب، حضرت حمزہ، حضرت ابو عبیدہ نے اپنے رشتہ داروں کو یعنی عتبہ کو، شیبہ کو، ولید کو قتل کیا۔ یہ ان کی ایمانی غیرت تھی کہ ایمان لانے کے بعد اگرچہ کفر کی شکل میں ان کے رشتہ دار آ جائیں تو ان سے بھی وہ نمٹتے تھے۔ آگے سورۃ الحشر ہے، اس میں 24 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ یہ اس سورۃ کو سورۃ الحشر بھی کہتے ہیں، سورۃ النذیر بھی کہتے ہیں۔ وہ یہ کہ مدینہ کے اندر یہودیوں کی ایک بستی تھی جو بستی بنو نذیر کہلاتی تھی۔ اس بستی کے لوگ بڑے کھاتے پیتے اور بہت ہی دولت مند، ساہوکار، تاجر لوگ تھے، قلعہ والے تھے، طاقت والے تھے، ہتھیار والے تھے، ہر طرح سے ان کے پاس سب کچھ موجود تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو دیکھا کہ حضور کی محبت بڑھتی جا رہی ہے، ان کا تعلق بڑھتا جا رہا ہے اور وہ ترقی کرتے جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ داخل ہو رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو ان لوگوں کو خطرہ ہوا۔ یہودی سازشی ہوتے ہیں، حضور سے کہا کہ اے محمد ہم لوگ آپس میں صلح کر لیں، نہ ہم آپ کے خلاف لڑیں گے نہ آپ ہمارے خلاف لڑیے گا، اور ہم اور آپ دونوں میں سے کوئی کسی کی مخالفت پہ کھڑا نہیں ہوگا اور مدد نہیں کرے گا۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، مصالحت ہو گئی، صلح ہو گئی، لیکن اندر سے چپکے اس کی بدمعاشی جاری رہی، اور کبھی مکہ والوں کی مدد کرتے تھے اور کبھی ان کی دشمنوں کی مدد کرتے تھے پیسے کے ذریعے سے، اور کبھی حضور کو مارنے کی کوشش کرتے تھے اور گھات میں بیٹھ کر کے حملہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ تو اوپر نیچے بیٹھے ہوئے تھے حضور اور اوپر سے انہوں نے بڑا پتھر گرا دیا، اور ہر دفعہ اللہ تعالیٰ حضور کو بچاتے رہے، حضور درگزر کرتے رہے، چھوڑو ابھی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے سدھر جائے۔ جب دیکھا کہ کسی طرح سے نہیں سدھر رہے ہیں، حضور نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ ان کو سبق سکھانا پڑے گا۔ چنانچہ ان یہودیوں پر حملہ کیا گیا اور بہت ہی چند منٹوں میں، چند گھنٹوں میں، بلکہ چند منٹوں میں یہ لوگ شکست کھا کے بھاگے یہودی، اور پھر مسلمانوں نے کہا کہ بھائی تم مدینہ خالی کرو، اور تو اپنے ساتھ جتنی دولت، پیسے، دھن دولت، سونا چاندی لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ، لیکن مدینہ میں تم نہیں رہ سکتے ہو۔ تو اسی کو
اس جنگ واقعہ میں، اس سورہ میں، سورۃ الحشر میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جب آیات پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ بہت سارے احکام اس میں دیے گئے ہیں اور بنو نذیر کا واقعہ بیان کیا گیا، اور اسی لیے اس کو سورۃ الحشر یا سورۃ النذیر کہتے ہیں۔ آگے سورہ ممتحنہ ہے، 28 پارے میں ایک سورہ ہے ممتحنہ، اور اس میں کہا گیا ہے کہ اے مومنو تم میرے اور خود اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ اس میں بھی ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ آگے سورہ الصف شروع ہو رہی ہے، اس سورہ کے شروع میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ بہت خاص بات کہی گئی، اے لوگو، اے مومنو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ قول میں، عمل میں تضاد اگر ہے تو تم تو نماز نہیں پڑھتے، کہتے نماز پڑھو، تم جھوٹ بولتے ہو اور کہتے ہو کہ جھوٹ مت بولو، تم رشوت لیتے ہو، کہتے ہو کہ رشوت مت لو، اس سے تمہاری باتوں میں وزن گھٹ جائے گا، تمہاری باتوں کا اثر نہیں رہے گا۔ گویا کہ اس آیت میں مومنوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ تم جو کہتے ہو وہ کرو، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اردو کے ایک شاعر کہتا ہے قول میں رنگ عمل بھر کے بنا دے رنگی، لب خاموش بنا کر دل گویا دے دے۔ ایک شعر کہتا ہے عربی کا لا تنہ عن خلق وتأتی مثلہ عار علیک اذا فعلت عظام عظیم تصف الدواء لذی السقام وذی الزنا کیما یصح به وانت سقیم ابدأ بنفسک فانہها عن غیها اذا انتهت عنه فانت حکیم فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعلیم۔ شاعر کہتا ہے کہ تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو، یہ تو بڑے شرم کی بات ہے اگر کرتے ہو، تو تم نسخہ اور دوا لکھتے ہو دوسروں کے لیے اور خود بیمار ہو تو تمہارا لکھا ہوا نسخہ سے کیا فائدہ پہنچے گا؟ اپنی ذات سے شروع کرو، اپنے نفس کو برائی سے روکو، تب تمہاری بات سنیں گے لوگ اور تم حکیم کہلاؤ گے، اور ایسے وقت میں تمہاری تعلیم نفع دے گی۔ آگے سورہ جمعہ شروع ہو رہی ہے، اس میں 11 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ سورہ جمعہ میں نبی کی بعثت کا مقصد بتاتے ہوئے اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہ اللہ ہے جس نے برپا کیا، بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امیوں میں رسول بنا کر، تاکہ وہ قرآن کی تلاوت کریں، تاکہ وہ لوگوں کو دل کو صاف کریں، گندگی کو دور کریں، قرآن کی تعلیم دیں، حکمت کی بات بتائیں، اس سے پہلے لوگ گمراہی میں تھے۔ گویا کہ نبی کا یہ مقصد بیان کیا گیا کہ تعلیم، تزکیہ اور لوگوں کو مہذب بنانا، حکمت اور دانائی کی بات بتانا۔ آخری رکوع میں فرمایا اے مومنو، جب جمعہ کی اذان ہو تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑ پڑو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو، اور جب نماز پوری ہو جائے تو رزق کی تلاش میں زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشا اور تجارت سے بہتر ہے، اللہ بہتر روزی دینے والا ہے۔ آگے سورہ المنافقون ہے، سورہ المنافقون میں بھی 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورہ کا مختصر خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے فرما رہے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب منافق آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اپنی دلی حالت کے برخلاف یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ ان کے دل میں چور ہے، زبان سے کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اور دل میں ہے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ اس آیت میں منافقین کا پول کھولا گیا ہے، اور ان کے اندر جو بھی اندر سے کجی تھی اور جو حضور کے خلاف باتیں تھیں اس کو ظاہر کیا کہ پوری سورہ میں یہی باتیں ہیں۔ آگے سورہ التغابن ہے، اس میں 18 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اس سورہ کا موضوع ایمان اور اطاعت کی دعوت ہے، اخلاق حسنہ کی تعلیم ہے وغیرہ۔ آگے سورہ الطلاق ہے،
سورہ الطلاق میں 12 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ سورہ الطلاق میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کی مختلف عدتوں کو بیان کیا ہے۔ عدت یعنی بوڑھی عورت کی عدت 3 ماہ ہے، جبکہ عام عورت کی عدت 3 حیض ہے، اور حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ تقویٰ کا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی متقی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تنگیوں کو، دنیاوی تنگیوں کو دور کر دیتا ہے۔ آگے سورہ تحریم ہے، اور سورہ تحریم میں بھی بہت سارے اہم مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں خاص بات یہ بیان کی گئی ہے کہ حلال اور ناجائز، جائز اور حلال کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حلال و حرام کرنے کی نہیں ہے۔ محمد اگر کوئی بات اپنی طرف سے کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام کرتے ہیں اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال کرتے ہیں۔ گویا کہ نبی کی حیثیت اس سورہ میں یہ بتائی گئی ہے کہ نبی اصل میں اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے ہیں۔ وہ آیت یہ ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ ہوا یہ تھا کہ حضور نے ایک بار کہہ دیا تھا کہ میں اس کو حرام اپنے اوپر حرام قرار دیتا ہوں، اللہ نے فوراً نازل کر دی آپ حرام کرنے والے نہیں ہیں، حرام اور حلال کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے مومنو، توبہ کرو اللہ کی طرف، صاف دل کی توبہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو اتار دیں اور تم کو داخل کریں ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ صاف دل کی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ دل میں پھر اس گناہ کا خیال نہ رہے۔ آگے فرمایا حضرت لوط، حضرت نوح کی بیویوں نے نبی کے ساتھ منافقت کی تو شوہر کا نبی ہونا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا۔ نوح نبی، لوط نبی، لیکن بیوی اندر سے مومن نہیں تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں دوزخی ہیں۔ اور فرعون کافر، فرعون کی بیوی آسیہ مومن، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا مقام اللہ کے پاس ہے۔ تو پتہ چلا کہ شوہر اگر مومن ہو تو بیوی کے لیے کوئی فائدہ نہیں، بیوی اگر مومن ہو تو شوہر کے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا کہا گیا کہ سب اپنے اپنے ایمان کی فکر کرو، سب کو اپنے اپنے ایمان کی فکر ہونا چاہیے۔ کوئی کسی کے اوپر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائے کہ فلاں آدمی میرا بیڑا پار کر دے گا۔ بیڑا پار کرنے والا حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہے، اسی سے رجوع کرنا چاہیے، اسی کے سامنے رونا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ۔